حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حالات کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دعوت کی اور وہاں صحابہ اکرام حاضر ہوئے، دسترخوان بچھایا گیا۔ انہوں نے اپنی باندی کو کہا کہ دسترخوان بچھاؤ، حضور کے غلام آئے ہیں، ان کی دعوت کرنی ہے۔ دسترخوان بچھایا گیا، کھانا شانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس دسترخوان کو اٹھایا، رومال کو اٹھایا اور تندور میں لٹکا دیا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ دھونے والا ہو رہا ہے اور اسے دھونے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس تندور سے باہر نکالا تو بالکل سفید، شفاف اور صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ صحابہ اکرام حیران اور پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ایک دفعہ میرے پاس تشریف لائے اور یہ رومال مبارک حضور نے اپنے چہرے سے مس کیا تھا۔ ایک دفعہ جو رومال حضور کے چہرے سے مس ہو جائے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ آج تک ہم نے اسے دھویا نہیں۔ جب بھی اسے دھونے کی ضرورت پڑتی ہے تندور میں لٹکا دیتے ہیں، جب باہر نکالتے ہیں اس کی میل جو ہے وہ جل چکی ہوتی ہے، رومال اسی طرح تر و تازہ اور صاف ستھرا ہو چکا ہوتا ہے۔ جس رومال کو حضور ایک دفعہ اپنے چہرے پر مس کر لیں اس پر تو آگ اثر نہیں کرتی۔ اور صرف یہی نہیں، خاتون جنت سلام اللہ علیہا روٹیاں لگا رہی ہیں، حضور پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے فاطمہ، اے میرے لخت جگر، کیا میں بھی ایک روٹی لگا نہ دوں؟ حضور نے ایک روٹی بنائی اور تندور میں لگا دی۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا نے ساری روٹیاں پکا لیں اور انتظار میں ہیں کہ یہ بھی پکے اور اتاروں۔ جب ساری روٹیاں پک گئیں اور انتظار کرتے کرتے جب سوچا کہ یہ تو پک ہی نہیں رہی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی روٹیاں لگائی ہیں ساری پک چکی ہیں، لیکن حضور جو آپ لگا کر آئے ہیں وہ ابھی تک نہیں پکی۔ حضور نے یادگار اعلان فرمایا کہ اے میری لخت جگر خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جس چیز کو محمد ایک دفعہ چھو لے اس پر دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ تو اس روٹی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگ چکے ہیں، جس کو یہ دلہ والے ہاتھ لگ جائیں اس پر آگ کیسے اثر کر سکتی ہے؟ تو یہ استدلال سنیں، حضور روٹی کو ہاتھ لگائیں آگ اس پر اثر نہ کرے، حضور رومال کو اپنے چہرے کے ساتھ مس کریں، اپنے منہ کے ساتھ لگائیں، آگ اس پر اثر نہ کرے۔ اور جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضور کو ہی اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، غار میں لے جاتے ہوئے حضور کو ہی اپنے کندھوں پر سوار کیا اور اٹھا کر جو ہے وہ غار میں لے کر گئے اور گود میں جو ہے حضور کو آرام کروایا اور آپ کا سر انور اپنی گود میں رکھا۔ ان کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ گفتگو کرے تو جو ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اپنا انجام دیکھے۔